کو بند کر دیا گیا، جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی، اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی۔ میں حیران تھا اس بات پر کہ مسجدوں کو تالا ہے، جماعت پر پابندی ہے، لیکن نمازیوں کا اتنا ہجوم ہے کہ مسجد کا دروازہ مار مار کے اس کو کریک کر دیا، پتھر مار 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 کے کہ ہمیں نماز پڑھنے دو، ہمیں نماز پڑھنے دو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ مجھے وہ چہرے بھی نظر آئے کہ جن کو کبھی جماعت کے اندر دیکھا ہی نہیں، جن کو کبھی نماز کے اندر دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن لاک ڈاؤن لگنے کی وجہ سے، مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی جو ہے وہ مسجد میں دھاوا بول دیا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو۔ آئیے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس بات کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ ہمارا عمل درست ہے یا نہیں، اور آیا کہ یہ ہمارا عمل قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دن میں 5 دفعہ مؤذن مسجد سے ندا بلند کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حدیث کیا ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو مثل ما یقول، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ آپ بھی کہو۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ دنیا کے تمام معاملات، چاہے وہ لاکھوں کو ہو، کروڑوں کے ہو، اربوں خربوں کا بزنس ہو، دنیا کا کوئی بھی معاملات ہو، تم سن تمام معاملات میں سے اللہ رب العالمین سب سے بڑے ہیں۔ سننے والا کیا کہتا ہے؟ میں بھی اس بات پر اقرار کرتا ہوں، میں بھی اس بات پر متفق ہوں کہ میرے کام کاج کے اعتبار سے، میرے کاروبار کے اعتبار سے، میری مصروفیت کے اعتبار سے، میری ہر چیز سے زیادہ خالق کائنات اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، اور سننے والے نے کیا جواب میں کہا کہ اللہ اکبر، میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں۔ مؤذن کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، سننے والا بھی کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ایسا ہی ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جو کلمات مؤذن پڑھ رہا ہوتا ہے انہی کلمات کو آپ بھی دہرا رہے ہوتے ہو، یعنی کہ آپ مؤذن کی ہر بات سے 100% متفق ہوتے ہیں کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تیسرا جملہ مؤذن کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کا معاملہ ہو، حج عمرے کا معاملہ ہو، محمد اللہ کے رسول ہے۔ چاہے کوئی سی بھی عبادت ہو، اعلیٰ ہو یا عرفہ ہو یا ادنا ہو، محمد اللہ کے رسول ہے۔ چاہے دین کا کوئی بھی معاملات ہو، اپنا پوچھنا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یعنی کہ مؤذن اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، معاملہ قضاء حاجت کا ہو یا حج و عمرے کا ہو، معاملہ چھوٹی عبادت کا ہو یا بڑی عبادت کا ہو، وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اب سننے والا کیا کہتا ہے؟ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میری عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ کے مطابق ہوگا۔ آپ نے شروع کے 3 الفاظ کے اندر اس بات کا ایگریمنٹ کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان چیزوں کا ایگریمنٹ ہونے کے بعد اب مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب معاہدہ ہو چکا ہے، اب آؤ نا نماز کی طرف۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اب آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت کاروبار آڑے آ جاتا ہے، کاروبار آڑے آ جاتا ہے، بزنس آڑے آ جاتا ہے، مصروفیات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب اللہ نے بلایا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نا نماز کی طرف، ابھی کام تھوڑا سا بچا ہوا ہے، ابھی مصروفیت چل رہی ہے، ابھی گاس سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سارا کا سارا معاہدہ 1 منٹ کے اندر آپ توڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن لگ گیا، مسجدیں بند کر دی، اب نماز کے لیے آ رہے ہیں، لیکن خالق کائنات نے اب آپ کا آنا قبول نہیں کیا۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف تو نہیں آتے۔ اچھا، دنیا کے اندر
ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ترقی مل جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے عیش و آرام کی زندگی کو بسر کروں، فلاح پا جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ نہ کامیابی کی طرف، پھر کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ہر بندے کا دعویٰ ہے حی علی الفلاح کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور جب مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو پھر کامیابی کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر کہ ہم نمازی ہیں، ہم متقی پرہیزگار ہیں، دیکھو جی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور نمازوں میں پکڑا جا رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ دھوکہ اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں چلتا ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر اس طرح سستی کا مظاہرہ کرنے والے حی علی الصلاح سن کر ابھی کاروبار ہے، ابھی گاہک کھڑا ہوا ہے، دکان بند کرنی پڑے گی، فلاں 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 فلاں، سینکڑوں قسم کے بہانے بناتے ہیں، کپڑے ناپاک ہیں، مولوی صاحب تم چلو ہم ابھی آ رہے ہیں، یہ ساری ڈرامے بازی دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں۔ پتہ ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ قرآن مجید کی آیت سے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ قلم کے اندر، فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ قرآن مجید کی آیت ہے، جو لوگ دنیا کے اندر اذان کی آواز سن کر تھوڑے سے جھوم سے جاتے ہیں یا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو چل میں ابھی آیا والی کہانی کرتے ہیں، ابھی کپڑے ناپاک ہیں بعد میں آئیں گے، ابھی گاہک کھڑے ہوئے ہیں، ابھی گپ شپ چل رہی ہے، ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں، سینکڑوں قسم کے جو بہانے بناتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اس چیز کو ختم کرو، ورنہ قیامت کے دن پتہ کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ رب العالمین جب اپنی پنڈلی کو واضح کریں گے اور ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو سجدے میں گراؤ اور اپنی جان کو بچا لو، اپنے آپ کو سجدے میں گراؤ، ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہا جائے گا کہ سجدے میں گراؤ اور اپنی جان کو بچا لو۔ لیکن دنیا کے اندر سستی کرنے والے، غفلت کرنے والے، اذان کو سن کر انسنی کرنے والے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والے، کوشش کریں گے کسی وجہ سے سجدہ کر کے جان کو بچا لیں، لیکن فلا یستطیعون، انہیں سجدہ کرنے کی طاقت نہیں دی جائے گی۔ جب وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی کمروں کو جو ہے وہ تخت بنا دیا جائے گا، سخت کر دیا جائے گا، ان سے جھکا ہی نہیں جائے گا۔ حتی الامکان کو کوشش کریں گے کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ سجدہ کر کے اپنی جان کو بچا لیں۔ قرآن مجید کے اس بیان کے مطابق، سورہ قلم کے اس بیان کے مطابق، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ پاک سجدے کی توفیق اس وقت انسان سے چھین لے گا، انہیں سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں ہوگی۔ جو لوگ دنیا کے اندر جو ہے وہ غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا سر، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے۔ اور ایک قول یاد آیا، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کو پیران پیر بھی کہتے ہیں، جن کو دستگیر بھی کہتے ہیں، موج میں آ کے مشکل کشا بھی کہہ دیتے ہیں، حاجت روا بھی کہہ دیتے ہیں، اگرچہ یہ ٹاپک نہیں ہے۔ وہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی سے نحوست آتی ہے، ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزوں میں نحوست ہم نے بیان کی ہے، اگرچہ اس کا 1% بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی سے نحوست آتی ہے تو وہ نحوست بے نمازی انسان سے آتی ہے۔ گھروں کے اندر سے برکتیں، رحمتیں جو ختم ہوتی ہیں، بیماری کا جو گڑھ بنتا ہے، گودام بنتا ہے گھر، ایک بیماری ختم دوسری حاضر ہو جاتی ہے، یہ صرف اور صرف نماز سے سستی اور غفلت اور کاہلی کی بنیاد پر آتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ اتنا سخت ترین جملہ استعمال کرتے ہیں بے نمازی کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کا نہ نماز جنازہ پڑھایا جائے، نہ مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفنایا جائے، بلکہ بے نمازی کو
جنگل کے اندر اس کی لاش کو پھینک دیا جائے تاکہ درندے اس کو کھا لیں، اس کو نوچ لیں اور اپنا پیٹ جو ہے وہ بھر لیں. یہ بے نمازی کا. اچھا ایک بات تو بتاؤ یارو، شیطان جیسے میں اور آپ عزازیل کے نام سے جانتے تھے اور آپ شیطان ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، اس نے دنیا کے چپے چپے پر خالق کائنات کی عبادت کی. کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو. اس سے ایسا کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے تھے، جب اس کا جی چاہا یہ جنت میں آتا اور جاتا تھا، کوئی روک ٹوک اس پر نہیں تھی. شیطان نے کوئی ڈاکہ مارا تھا، کوئی چوری کی یا قتل کیا یا شراب نوشی کا یہ بندہ شکار تھا یا فساد یہ پھیلاتا تھا، قتل و غارت کرتا تھا، خون ریزی کرتا تھا. ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے ایک لمحہ پہلے شیطان جو جنت کا حقدار تھا دوسرے لمحے کے اندر لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا؟ ایسا کون سا گناہ اس شیطان ملعون نے کیا تھا؟ میں نے تو جب اس حوالے سے سرچ کیا مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ شیطان نے کوئی ڈاکہ مارا ہو، کوئی چوری کی ہو، کوئی قتل کیا ہو یا شراب نوشی کی ہو یا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو یا کوئی فساد فی الارض کیا ہو. ایسا کوئی گناہ شیطان سے ثابت ہے ہی نہیں ہے. گناہ کیا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سرب سجود ہو گئے. آدم نے شیطان نے انکار کیا. اس ایک انکار کی وجہ سے اللہ نے کیا کہا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. جنت سے نکل جا، تجھ پہ دھتکار پڑے گی اور قیامت تک تیرے اوپر جو ہے وہ خالق کائنات کی طرف سے لعنت برسے گی. اب ذرا ایک لمحے کے لیے نوٹ کریں کہ ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں. اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، اس کے باوجود ہم نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں. گویا کہ یہ انکار ہی کرنا ہے. ایگریمنٹ کر کے، معاہدہ کر کے پھر اللہ رب العالمین جب آپ کو پکارتا ہے تب بھی نہ آنا تو اس کا مطلب انکار ہی کرنا ہے. تو دن کے اندر ہم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں. جو بندہ ایک سجدے کا انکار کر کے جہنم کی دہلیز تک پہنچ سکتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا جا سکتا ہے، جس کا ایک قول قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم کھائی ہے. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اس نے اللہ کی عزت اور عظمت کی قسم کھا کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، تیرے بندوں کو پھسلاتا رہوں گا، انہیں میں نماز سے، مسجدوں سے، جماعت سے دور کرتا رہوں گا. یہ میری کوشش ہے. لیکن الا عبادک منہم المخلصین، تیرے کچھ خالص بندے ایسے ہیں، تیرے کچھ محبوب بندے ایسے ہیں جو استغفار کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، ان پر جو ہے وہ میرا وار جو ہے وہ نہیں چل پائے گا. لیکن اس کے علاوہ ہر بندے پر اس کا وار چلے گا. آج یہی وجہ ہے کہ مسجدیں ویران اور بازار جو ہے وہ آباد ہیں. اب ایک سیویوں کا چکر ماریے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اور مسجد جو ہے وہ 120 گز پر بھی مشتمل ہو تب بھی وہ خالی ملتی ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں. تو کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ورغلاتا ہے، دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات بیان فرما دی کہ الا عبادک منہم المخلصین، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر شیطان کا وار نہیں چلتا ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں. اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے آپ تیار کریں کہ اس رمضان کے اندر ہم نے کوئی بھی نماز جماعت سے ترک نہیں کرنی. چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہم نے جماعت کے بغیر پڑھنی ہی نہیں ہے. ہم نے جماعت کے ساتھ نماز کو اہتمام کرنا ہے اور پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. اور نہ نماز پڑھنے والوں کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت اگر یہ بیان نہ کروں تو شاید حق ادا نہیں ہوگا. اور یہ آیت اکثر بیشتر آپ اس آیت کو سن چکے ہیں، 2-3 منٹ اوپر اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین.
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بڑی توجہ کے ساتھ یہ آخری آیت. اللہ رب العالمین نے بے نمازی کو مجرم کہہ کے پکارا ہے، بے نمازی کو مجرمین کے ساتھ لقب دیا ہے، بے نمازی کو پکارنا مجرم کے ساتھ پکارا گیا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے. اب جہنم میں جانے والے باپ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے، بیٹا کہیں نظر نہیں آتا. بیٹی ماں کو، ماں اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی ہے، نظر نہیں آتا. اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے گا کہ یا اللہ میرے ابو جان، یا اللہ میرے بھائی، یا اللہ میرے دوست، یا اللہ میرے عزیز و اقارب جن کے ساتھ دنیا میں ہم رہا کرتے تھے، کھایا اور پیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، آج جنت کے اندر وہ دکھائی نہیں دیے جا رہے ہیں. خالق کائنات فرماتے ہیں مقام دو ہی ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا مقام کوئی نہیں ہے. اگر جنت میں تلاش کر لیا عزیز و اقارب نہیں مل رہے ہیں تو جہنم میں تلاش کرو، کہیں یہ عزیز و اقارب جہنم میں تو نہیں ہے. پھر باذن اللہ رب العالمین کی اجازت سے سوال کیا جائے گا. جنتی سوال کریں گے کن سے؟ جہنمیوں سے. سورۃ دہر کی یہ آیت ہے. کیا سوال ہوگا؟ فرمایا جائے گا فی جنات یتساءلون عن المجرمین. وہاں ابو کہہ کر نہیں پکارا جائے گا، ماں کہہ کر نہیں پکارا جائے گا. آج بیٹا باپ کو اور باپ اپنے بیٹے کو، بیٹی ماں کو اور ماں اپنی بیٹی کو مجرمین کی لقب سے پکار رہے ہیں. فرمایا جائے گا ما سلککم فی سقر. ہائے ہائے تمہیں کس چیز نے بدبختی میں ڈال دیا، تمہیں کس چیز نے ہلاکت میں ڈال دیا؟ ایسا کون سا تمہارا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے آج تم جہنم تک پہنچ چکے ہو؟ وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، لم نک من المصلین. قالوا لم نک من المصلین. ان کا جواب یہ ہوگا کہ شرمندگی کے عالم میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اذان کی آواز سنائی دی جاتی تھی لیکن نماز کے لیے نہیں آیا کرتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اللہ نے مال سے فراواسطہ کیا ہوا تھا، فراوانی نصیب تھی، کبھی مساکین یتیم کو کھانا نہیں کھلایا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. جب بھی کوئی فارغ ٹائم ملتا تو گپ شپ لگا کر ٹائم کو پاس کیا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. دین کو ہی چھٹلا دیا تھا. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. یہاں تک کہ موت آ گئی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. نمازی ہی وہ بدبخت انسان ہے، بے نمازی ہی وہ نالائق ترین انسان ہے کہ جس کے حق میں کوئی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ کسی کو بھی سفارش کا حق ہی نہیں دیا جائے گا. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. بے نمازی انسان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے اور نہ سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ تم اس کے حق میں سفارش کرو. اب آپ اس قرآن مجید کی آیات کو اور ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر خود یہ فیصلہ کریں کہ آپ فریق فی الجنہ والے ہونا چاہتے ہیں یا پھر فریق فی الجہنم والے ہونا چاہتے ہیں. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، فراوانی بھی ہے، مشغولیت بھی نہیں ہے، استطاعت بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں، آنکھ اور کان ناک بھی ٹھیک ہے، چل پھر بھی سکتے ہو، ہر چیز پکڑ بھی سکتے ہو. تو یہ موقع ہے کہ اپنی جسامت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک کی اس انداز سے عبادت کی جائے کہ فرشتے آپ کی عبادت کے اوپر رشک کریں. اور رمضان کا موسم آنے والا ہے، یہ تو ویسے ہی رحمتوں اور برکتوں والا موسم ہے. اس کے فضائل انشاءاللہ العزیز رمضان کے اندر آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. آج کی پوری تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرو. اب وہ چاہے نماز ہو، چاہے وہ کوئی اور نیک کام ہو، کسی بھی نیک کام کے اعتبار سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے مستعد کرو، اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ آپ رمضان کے اندر ڈھیروں ساری نیکیاں کما کر آپ
اپنے آپ کو جنتی بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔